السلام علیکم. کوئٹہ پریس کلب کے سامنے بانک کریمہ کے کینیڈا میں قتل کے خلاف احتجاجی مظاہرہ کیا جا رہا ہے. اس وقت مظاہرین جو ہے ان میں سے ایک سے بات کرتے ہیں, ہمیں بتائیں کہ کس سلسلے میں کریں. السلام علیکم. وعلیکم السلام. بلوچ یکجہتی کمیٹی شال کی طرف سے ایک مظاہرہ کیا گیا. یہ بیسکلی ایک علامتی مظاہرہ تھا. جب بانو کریمہ بلوچ کو 20 دسمبر کو کینیڈا میں قتل کیا گیا, اس کے بعد ہم نے ملک گیر احتجاج کی کال دی تھی. بلوچستان کے بیشتر ایسے علاقے ہیں جہاں پہ احتجاجی مظاہرین کو ہراساں کیا گیا اور ان کو احتجاج ریکارڈ کرنے کی اجازت نہیں دی گئی, جس میں آواران, ماشکیل, تومپ, مند, گمازی ایسے بہت سے علاقے شامل ہیں. آج گوادر پشکان میں بانو کریمہ کے قتل کے خلاف احتجاجی مظاہرہ ہونے والا تھا, لیکن فیمیلز کو ہراساں کیا گیا. احتجاجی مظاہرین کو باقاعدہ طور پر میسیجز بھیجے گئے کہ اگر ان میں سے کسی نے بھی احتجاج ریکارڈ کرنے کی کوشش کی گئی تو ان کو ابڈکٹ کیا جائے گا, ان کو لے جایا جائے گا. یہ بیسکلی ہم ایک علامتی پروٹیسٹ کر رہے تھے. ہائی کورٹ کو ہم نے چاروں طرف سے ایک رسی سے باندھ لیا تھا, کیونکہ یہ وہ ادارہ ہے جو ہمارے حقوق کی تحفظ کرتا ہے, لیکن آج وہ ہمارے حقوق کی تحفظ کرنے میں بالکل ناکام ہو چکا ہے. یہ ہر انسان کا, ہر شہری کا بنیادی حق ہے کہ اس کو فریڈم آف اسپیچ, فریڈم آف ایکسپریشن کی اجازت دی جائے اور وہ اپنے رائے کو بلا خوف و خطر جو ہے نا دنیا کے سامنے لا سکے. لیکن بلوچستان وہ خطہ ہے جہاں پہ ایک عرصے سے فریڈم آف اسپیچ, فریڈم آف ایکسپریشن کے اس کو بند کر دیا گیا ہے. آج بلوچ جو پروٹیسٹرز ہیں ان کو کوئٹہ میں پروٹیسٹ کرنے نہیں دیا جا رہا ہے. جب ہم یہاں سے ریلی نکال رہے تھے تو یہاں کے جو ذمہ داران ہیں انہوں نے ہمیں تھریٹ کیا. انہوں نے کہا کہ آپ یہاں سے نہیں نکال سکتے ہیں کیونکہ یہ ریڈ زون ہے. کچھ ایسے بہانے بنائے گئے جو ہمیں انلیگل لگے, کیونکہ یہ وہ ادارہ ہائی کورٹ ہو یا اسمبلی ہو, یہ بلوچستان کے ادارے ہیں. یہ بنائے گئے ہیں حقوق کے تحفظ کے لیے. علامتی پروٹیسٹ تھا, ہم نے کسی راستے کو بند نہیں کیا, ہم نے نہ دھرنا دیا. ہمارے شرکا شروع سے لے کر آخر تک پرامن طور پر ہم ایک چین کی طور پر جا رہے تھے. ہم نے اپنے آنکھوں میں پٹیاں باندھی تھی, منہ میں پٹیاں باندھی تھی اور ہاتھوں میں زنجیریں باندھی تھی. یہ بیسکلی اس چیز کے لیے کہ بلوچستان کے لوگ اس حد تک ان کو جبر کے ذریعے جو ہے نا خاموش کرایا گیا ہے. ہم اپنی آنکھیں ہم دیکھ رہے ہیں مسخ شدہ لاشوں کو, ہم دیکھ رہے ہیں جبر کو, جس طرح ملک ناز کو مارا گیا, جس طرح آیات بلوچ کو گولیوں سے چلنی اس کی لاش ملی. تو یہ سب کچھ ہم دیکھتے ہوئے بھی ہم خاموش ہیں. ہمیں خاموش رہنے اسمبلی کو آپ لوگوں نے نہیں لگایا تار؟ ہم نے بیسکلی ہائی کورٹ اور اسمبلی کے سامنے ہم نے احتجاجی مظاہرہ کیا تھا اور ہائی کورٹ کے سامنے اپنے بینرز لٹکا دیے تاکہ شاید اس ادارے اور اس عمارت میں جتنے لوگ موجود ہیں جو ہمارے حقوق کے تحفظ کے لیے ان کو رکھا گیا ہے وہ شاید سمجھ سکیں کہ ان کا اصل کام کیا ہے. کیا بلوچستان کے لوگ اس ملک کے شہری نہیں ہیں؟ کیوں ہمیں احتجاج کرنے کی اجازت نہیں ہے؟ کوئٹہ میں, پسنی میں, کراچی میں فیمیلز کے گھروں میں چھاپے مارے گئے. وہ فیمیلز جو احتجاج کے لیے آئے تھے ان کے موبائل تک ضبط کر لیے گئے. یہ کون سا طریقہ ہے؟ یہ کون سا آئین ہے؟ کیا انسانی حقوق کے ادارے اور پاکستان کی ریاست کیا ثابت کرنا چاہتی ہے کہ آپ ایک طرف بلوچستان کے بلوچ جو رہنما ہیں ان کو قتل کرے, اس کے بعد آپ یہ ایکسپیکٹ کریں کہ جو بلوچ اس کے لیے پرامن احتجاج کے لیے نکل رہے آپ ان کو بھی نہیں چھوڑیں گے. تو یہ UNO انٹرنیشنل ادارے ہیں, ان سب کے لیے کوئٹہ میں یہ احتجاج اس لیے کیا گیا کیونکہ ہمارے ساتھیوں کو ان کے علاقوں میں, ان کے آبائی علاقوں میں ان کو پروٹیسٹ کرنے نہیں دیا گیا. تمپ جو بانو کریمہ کا آبائی علاقہ ہے وہاں پہ پروٹیسٹ کرنے نہیں دیا گیا. وہاں پہ FC نے باقاعدہ آ کر فیمیلز کو ہراساں کیا. یہ کیا ہے؟ ہمارا آج کا احتجاجی مظاہرہ جو ہم نے ہائی کورٹ کو چاروں طرف سے باندھا, ہائی کورٹ سے سوال ہے, اس یہاں کی ریاست کے جو انصاف کے ادارے ہیں ان سے سوال ہے کہ بلوچ بھی اسی ریاست کے شہری ہیں, ان کو بھی فریڈم آف اسپیچ, فریڈم آف ایکسپریشن کی اجازت دی جائے. اور اس طرح سے اگر آپ آوازوں کو دبائیں گے تو یہ جو طریقہ کار ہے اس سے اور زیادہ جو ہے نا اس مزاحمت کو ایک اسٹرینتھ ملے گی. آپ کو انسان کے بنیادی حقوق سے آپ ان کو محروم نہیں کر سکتے. اگر اس کے بعد بھی یہی راوا رکھا گیا تو ہم اپنے احتجاج کو ایک دھرنے کی شکل دے سکتے ہیں. ہم حق پہ نکلے ہیں, پرامن ہیں. ہمارے کسی بھی فرد نے, کسی بھی مظاہرین نے, کوئی بھی کسی نے بھی تشدد کا راستہ نہیں اپنایا. حالانکہ ہم پر تشدد کیا گیا, ہمارے لیے لیڈیز کانسٹیبل منگوائی گئی کہ ان کو قید کیا جائے گا. ہم لوگوں نے ایک روڈ تک بند نہیں کیا, صرف ہائی کورٹ کے سامنے ہم نے اپنا مظاہرہ احتجاج کروایا, وہاں پہ ہمیں لاٹھی چارج کرنے کے آرڈر تک آئے. تو یہ سب کچھ اس طرح کے طریقے, اس طرح کے ایکٹ سے یہ ریاست جو ہے نا پروٹیسٹرز کو دیوار پر لگانا چاہتی ہے. بلوچ جو ماسز ہیں ان کی آواز کو دبانا چاہتی ہے, لیکن آوازیں کبھی نہیں دبتی ہیں. وہ ایک مرتبہ ضرور کسی شور کی طرح اور کسی گونج کی طرح اٹھتی ہیں, اور ان سب یہ جو ریاست کا ظلم ہے, جبر ہے, یہ سب چیزیں ہمیں نہیں روک سکتی. شکریہ.